بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامعہ مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کوکا بھی کہا جاتا تھا، کی زیر نگرانی تعمیر کروایا۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعہ کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کا خواب دیکھا تھا کہ مسجد جنت میں موجود ہے، اسی طرح کی مسجد اس نے زمین پر بنوائی۔ سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرز تعمیر اس وقت حجاز میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوالد سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کو بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سیکری سے مماثلت کھاتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی کے عہد میں 1571 سے 1575 میں پایا تکمیل تک پہنچی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دلی کی جامع مسجد جہاں نما ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1650 سے 1656 میں تعمیر کی تھی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگزیب کے کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے ساتھ بھی رہا۔ شاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ دلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماثلت کے بارے میں تحریر انگریز سرکار کے عہد میں چھپے صفحہ نمبر 175 سے 174 پر بھی ملتی ہے، جس میں ان دونوں مساجد کو جامع مسجد کے نام سے تحریر کیا گیا، لیکن طرز تعمیر میں نفاست کے حوالے سے جامع مسجد دلی کو بہتر مانا گیا۔ روایات کے مطابق دلی کی جامع مسجد پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو لاہور کی مسجد سے 4 لاکھ زائد تھے، جبکہ لاہور کی مسجد صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دلی کی مسجد پر 5 برس سے زائد کا عرصہ لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی۔ آخرکار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی، جس پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ جب علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں موجود تھی تو یہ لائبریری علماء کی عالمی پیاس بجھانے کے لیے قائم کی گئی۔ اس لیے لائبریری میں زیادہ تر علمانہ کتب بھی موجود ہیں۔ لائبریری میں عموماً سناٹا ہوتا ہے۔ کتابوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر کو کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی۔ جب سے علماء اکیڈمی یہاں سے منتقل ہوئی ہے، کوئی اس لائبریری میں نہیں آتا۔ البتہ لائبریری میں کتب بہت ہی شاندار ہیں، خصوصاً جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کے لیے یہاں بہت کچھ ہے۔ لائبریری میں عربی کی بہت سے تفاسیر موجود ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔